السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کا پہلا فرض یعنی تکبیر تحریمہ کا بیان ہم نے اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ سماعت کیا، اور نماز کا دوسرا فرض ہے قیام۔ قیام کا مطلب ہی ہوتا ہے کھڑا ہونا، اور یہاں قیام سے مراد نماز میں کھڑا ہونا۔ نماز میں جو کھڑے ہونے کی کیفیت ہوتی ہے، کھڑے ہونے کی جو حالت ہوتی ہے، اس کو قیام کہا جاتا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے، قیام کہتے کسے ہیں، قیام کی حد کیا ہے، کتنا کھڑا رہنا چاہیے، کیسے کھڑا رہنا چاہیے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو، بالکل سیدھا، یعنی پیٹھ اس کی بالکل سیدھی ہو جائے تو اس کو کہیں گے پورا قیام۔ اور کمی کی جانب اس کی حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، یہ کمی کی جانب ہے۔ یعنی اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اگر وہ تھوڑا سا جھک گیا ہے، جیسے کمر میں درد ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ جھک کے کھڑا ہوا ہے، تو اتنا زیادہ جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، کیونکہ وہ تو رکوع ہو جائے گا۔ پھر اگر اتنا جھکا ہوا ہے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، ہاتھ لمبے کرے، ہاتھ کو پھیلائے تو ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں، تو یہ رکوع ہو جاتا ہے۔ یہ رکوع کی شروعات ہے، رکوع کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، اور اس سے پہلے ہی قیام کی انتہا ہوتی ہے۔ یعنی ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک نہ پہنچے، یہ اس کا ادنیٰ درجہ ہے قیام کا۔ اور یہ کوئی مجبوری ہو تبھی یہ جھکنے کی اجازت ہوگی، ورنہ سیدھا کھڑا رہنے کا ہی حکم ہے۔ قیام کتنی دیر تک کرنا ضروری ہے، یعنی نماز کے اندر کتنی دیر تک کھڑا رہنا ضروری ہے، تو اس کو بیان کرتے ہیں کہ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر قراءت ہے، جتنی دیر تک قراءت پڑھی جا رہی ہے سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ کوئی سورت، تو جتنی دیر تک قراءت، اب جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی سورت پڑھ لی ہے تو اتنی ہی دیر تک قیام کیا جائے گا۔ اب تراویح کے اندر تو اور زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر دو رکوع بھی پڑھ دیے جاتے ہیں، کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھ دیا جاتا ہے۔ شبینہ میں تو ایک پارہ بھی پڑھ دیا جاتا ہے۔ تو جتنی دیر تک قراءت کی جائے گی اتنی دیر تک نماز کے اندر کھڑا رہنا یعنی قیام کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اور اس کی جو ہے کہ ترتیب بتا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں کہ کتنا قیام فرض ہے اور کتنا قیام واجب ہے، اسی کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی بقدر قراءت فرض قیام فرض، اور بقدر واجب واجب، اور بقدر سنت سنت۔ کیا مطلب ہو کہ جتنی قراءت فرض ہے اتنی دیر تک کھڑا رہنا فرض ہے، اور جتنی قراءت واجب ہے اتنی دیر تک کھڑا رہنا واجب ہے، اور جتنی قراءت سنت ہے اتنی دیر تک کھڑا رہنا سنت ہے۔ تو فرض کتنی ہے؟ ایک آیت پڑھنا، کم سے کم ایک آیت پڑھنا، یہ فرض ہے قیام کے اندر۔ تو اتنی دیر تک قیام کرنا یعنی کھڑا رہنا بھی فرض ہوگا، اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، تو اتنی دیر تک کھڑے رہنا یہ واجب ہوگا، اتنی دیر تک قیام کرنا واجب ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جتنا بھی قرآن شریف پڑھا جائے وہ سب کیا ہے؟ سنت ہے، تو اتنی دیر تک کھڑا ہونا سنت ہوگا۔ یہ حکم پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں کا ہے۔ رکعت اولا، اب ظاہر ثی بات ہے کہ قراءت کی بات ہے تو قراءت سورہ فاتحہ اور سورت اس کو کہیں گے، لیکن پہلی رکعت کے اندر تو ثنا بھی پڑھتے ہیں، تو وہ بھی تو قیام کے اندر ہی ہوتا ہے، ثنا بھی قیام کے اندر ہی پڑھی جاتی ہے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو ان سب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ جو حکم اوپر بیان کیا کہ جتنی دیر قراءت کرنا فرض ہے اتنی دیر قیام کرنا فرض ہے، جتنی دیر قراءت واجب ہے اتنی دیر قیام بھی واجب ہے، اور جتنی دیر قراءت سنت ہے اتنی دیر قیام بھی سنت ہے، یہ باقی رکعتوں کے لیے، پہلی رکعت کے علاوہ۔ اور رکعت اولا میں یعنی پہلی رکعت میں قیام فرض میں مقدار تکبیر تحریمہ بھی شامل ہوگی، اور قیام مسنون میں مقدار ثنا و تعوذ و تسمیہ بھی شامل ہوگی۔
کیونکہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، تو تکبیر تحریمہ بھی تو کھڑے ہو کر کہنا ہے، وہ بھی کھڑے ہونے کی حالت میں، قیام کی حالت میں ہے۔ تو قیام فرض کی جو مقدار تھی، جو بتائی کہ جتنی دیر قرات فرض ہے اتنی دیر قیام بھی فرض ہے، تو اسی میں یہ پہلی رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ کی مقدار بھی شامل ہو جائے گی، وہ بھی قیام فرض ہی میں اس کا شمار ہوگا۔ اور قیام مسنون کے اندر یعنی سنت قیام کے اندر جو تسمیہ پڑھا جاتا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، وہ تعوذ پڑھا جاتا ہے، اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے، اور ثنا پڑھی جاتی ہے، تو یہ قیام مسنون میں، کیونکہ ان چیزوں کا پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ثنا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا نماز کے اندر کیا ہے؟ سنت ہے، تو ان کے پڑھنے کے وقت جو قیام ہوگا وہ قیام بھی کیا ہوگا؟ سنت کہلائے گا۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ کن نمازوں میں قیام فرض ہے، کن نمازوں میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ یہ سوال اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ جو نفل نماز ہوتی ہے وہ عام طور پر لوگ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس میں قیام فرض نہیں ہے، تبھی تو بیٹھ کر پڑھنے سے بھی ہو جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر پڑھیں گے تبھی ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملتا ہے اس میں، بغیر کسی مجبوری کے اگر نفل نماز بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو آدھا ثواب ملتا ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پورا ثواب ملے گا۔ تو اسی وجہ سے کھڑے ہو کر پڑھنا ہی بہتر ہے۔ آپ نوجوان ہیں، طاقتور ہیں، تو کھڑے ہو کر ہی پڑھیں نفل نماز بھی۔ اور ہمارے یہاں کا تو ماحول آج کل یہ ہو گیا کہ اس کو یاد ہی اسی طریقے سے رکھا جاتا ہے، 2 کھڑی اور 2 بیٹھی، اس کو یاد ہی اس طرح رکھا جاتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ بیٹھ کر پڑھنا ضروری نہیں ہے، مجبوری کی بنیاد پر نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں قیام فرض نہیں۔ تو نام جو یاد رکھیں تو وہ سنت، فرض اور نفل، اس اعتبار سے نام یاد رکھنے چاہیے۔ 4 سنت، جیسے ظہر کے اندر ہم کہیں گے 4 سنت مؤکدہ ہے، 4 رکعت فرض ہے، اور فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور پھر 2 رکعت نفل ہے۔ اس طریقے سے نمازوں کی رکعتیں ہمیں یاد رکھنی ہے۔ 2 کھڑی اور 2 بیٹھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو کن نمازوں میں قیام فرض ہے اس کو بتاتے ہیں۔ فرض و وتر، عیدین و سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ جتنی بھی فرض نمازیں ہیں، جو دوسری 5 وقت کی نمازوں کے اندر جو فرض نمازیں ہیں، جیسے ظہر کے اندر 4 رکعت فرض ہوتی ہے، اور اسی طرح عصر کے اندر 4 رکعت فرض ہے، اور مغرب کی نماز کے اندر 3 رکعت فرض ہے، یہ جو بھی فرض نمازیں ہیں ان میں قیام فرض ہے، اور وتر میں بھی قیام فرض ہے۔ عیدین چونکہ واجب ہے تو عیدین کی نماز میں بھی قیام فرض ہوگا، اور اس کے علاوہ فرض ہو گیا اور واجب ہو گیا، اب رہ گئی سنت فجر۔ تو سنت فجر کو خاص طور پر ذکر کر رہے ہیں۔ تو سنت فجر میں قیام فرض ہے کہ بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا تو یہ نمازیں نہ ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ عذر کیا ہوتا ہے اس کو آگے بیان کریں گے کہ وہ عذر جس کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے وہ کیسا عذر ہے، اس کو آگے بیان کریں گے۔ یہاں ابھی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ فرض، وتر اور عیدین اور سنت فجر میں، سنتوں میں جو خاص طور پر فجر کی جو سنت ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، تو اس میں قیام فرض ہے کہ بلا عذر صحیح، بغیر کسی مجبوری کے یہ نماز اگر بیٹھ کر پڑھیں گے تو یہ نمازیں ہوگی ہی نہیں۔ تو اب دیکھیے کون سی نمازیں باقی رہ گئی؟ فرض آ گیا، وتر اور عیدین کی نمازیں آ گئی، سنت فجر بھی آ گئی، تو اب نفل نمازیں باقی رہ گئی، اور ان کے علاوہ جو دیگر سنتیں ہیں، سنت غیر مؤکدہ اور دوسری نمازوں کی سنتیں بھی اس میں آ گئی، یعنی وہاں بھی اگر کوئی عذر ہے یا کوئی مجبوری ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ قیام میں ایک پاؤں پر کھڑا ہونا کیسا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی دوسرے کو زمین سے اٹھا لینا مکروہ تحریمی ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے کہ ایک پاؤں ہی صرف زمین پر رکھا ہوا ہے اور دوسرا پاؤں ہوا میں ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ایسی نماز کو دہرانا واجب ہے۔ اور اگر عذر کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ عذر کی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پر ایک پاؤں کا جو تلوا ہے اس میں پھوڑا ہوا ہے، تو اب اس کو اگر زمین پر رکھے گا تو تکلیف ہوگی، ظاہر سی بات ہے، تو اب وہ ہوا میں رکھ سکتا ہے، اس کو اجازت ہوگی۔ تو ایسی کوئی مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں، اور بغیر کسی مجبوری کے ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدے پر قادر نہیں تو نماز بیٹھ کر پڑھے یا کھڑے ہو کر؟ کیا مطلب ہوا کہ کھڑا تو ہو سکتا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت ہے اس کے اندر، لیکن سجدہ کرنے کی طاقت نہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ سجدے میں وہ جا ہی نہیں سکتا، یا تو کھڑے ہو کر سجدے میں نہیں جا سکتا، یا بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ نہیں کر سکتا ہے،
کوئی صورت نہیں ہے جس طور پر وہ سجدہ کر سکے، سجدے پر بالکل بھی قادر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گھٹنے کا معاملہ ہے، اس کو گھٹنے میں درد ہے تو یہ پاؤں کو موڑ ہی نہیں سکتا ہے، اور سجدے میں تو پاؤں کا موڑنا ضروری ہے، تو پاؤں کو موڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ یا دوسری کوئی ایسی اس کو بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ بالکل سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو اب کیا حکم ہوگا؟ قیام تو کر سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ تو اس کو بیان کرتے ہیں کہ اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اسے بہتر ہے کہ بیٹھ کر نماز اشارے سے پڑھے، اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سجدے پر قادر نہیں ہوتا ہے اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ قیام کرنے پر قادر ہے، قیام کرنے کی، کھڑے ہونے کی طاقت ہے، لیکن سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، سجدے پر قدرت نہیں ہے، تو پھر قیام کرنا بھی اب اس کے لیے ضروری نہیں رہ جاتا۔ اب وہ بیٹھ کر اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے، یا کھڑے ہو کر پڑھے، کھڑے ہو کر یعنی قیام کر سکتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے، اور رکوع کر سکتا ہے تو رکوع بھی ساتھ میں کرے، تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ اب آگے بہت ہی اہم سوال ہے معذورین کے لیے خاص طور پر، کہ اگر کھڑے ہونے سے قطرہ آتا ہو یا زخم بہتا ہو اور بیٹھ کر نماز پڑھے تو قطرہ نہیں آتا ہے یا زخم نہیں بہتا ہے تو کیسے نماز پڑھے؟ تو اس سے تو ہمیں بظاہر سمجھ میں آ رہی ہے بات، تو اسی کو جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کھڑے ہونے سے قطرہ آتا ہے، یعنی پیشاب کا قطرہ آتا ہے، کیونکہ پیشاب کا قطرہ اگر نکل گیا تو کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جس شخص کو کھڑے ہونے سے قطرہ آتا ہے یا زخم بہتا ہے، زخم سے خون نکلتا ہے یا پیپ نکلتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، اور بیٹھنے سے یہ معاملات نہیں ہوتے، یعنی بیٹھ کر اگر نماز پڑھے گا تو قطرہ نہیں آئے گا یا زخم نہیں بہے گا، تو اسے فرض ہے کہ بیٹھ کر پڑھے، بشرطے کہ اور طریقے پر اس کی روک نہ ہو سکے۔ یعنی اگر دوسرے طریقے سے اس زخم کو روک سکتا ہے یا دوسرے طریقے سے وہ قطرہ بھی رک سکتا ہے، جیسے دوائی وغیرہ کے ذریعے سے قطرہ رک سکتا ہے، تو وہ روکنا ضروری ہوگا۔ اور اگر اس کے باوجود بھی قطرہ نہیں رکتا ہے یا زخم کا بہنا نہیں بند ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہوگا۔ اگر اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جائے گا تو قیام نہیں کر سکے گا، جبکہ گھر پر پڑھے تو کھڑا ہو کر نماز پڑھ لے گا، تو کیا حکم ہے؟ یہ معاملات ہوتے ہیں، کمزوری کے معاملات ہوتے ہیں کہ کمزور ہے، اب اگر گھر پہ پڑھ رہا ہے تو ابھی چونکہ آرام کر کے اٹھا ہے تو ابھی اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھ لے گا، لیکن چل کر مسجد مثال کے طور پر تھوڑی دور ہے تو چل کر جائے گا، تو چل کر جانے میں اتنی کمزوری آ جائے گی کہ اب مسجد جانے کے بعد وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکے گا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی گھر پر کھڑے ہو کر پڑھے یا مسجد میں جا کر بیٹھ کر پڑھے؟ تو وہ بیان کرتے ہیں اگر اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے گا اور گھر میں پڑھے گا تو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے، تو گھر میں پڑھے، جماعت میسر ہو تو جماعت سے، ورنہ تنہا پڑھے۔ یعنی گھر میں کوئی دوسرے افراد ہیں جن کے ساتھ وہ جماعت کر سکتا ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھے، یعنی وہ خود اگر امامت کا مستحق ہے، امامت کے شرائط اس کے اندر پائے جاتے تو وہ خود امام بن جائے، اور یا کوئی اگر وہ خود امامت کا حقدار نہیں ہے تو دوسرا کوئی ایسا شخص ہو جو امام بن سکتا ہے، امامت کرا سکتا ہے، تو اس کو امام بنا دے اور سب مل کر جماعت کرے۔ لیکن کوئی دوسرا شخص وہ جس کے اندر جس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، جس کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو دوسرا شخص مسجد جا سکتا ہے، تو اس کے لیے تو مسجد جانا ضروری ہوگا۔ تو عام طور پر تو ایسا ہوگا کہ یہ جو بیمار ہے، جس کو یہ کمزوری ہے، وہ اکیلا ہی ہوگا، تو اسے تنہا نماز پڑھنی پڑے گی۔ آگے بات بیان کرتے ہیں کہ قیام معاف ہونے میں کس طرح کی تکلیف معتبر ہے۔ یہ بات پہلے سوال کے جواب میں آئی تھی کہ قیام معاف ہو تو تکلیف ہو، تو تکلیف کی وجہ سے قیام معاف ہو جاتا ہے، بیٹھ کر پڑھنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف سے کیا مراد ہے؟ وہ تکلیف سے کیسی تکلیف مراد ہے؟ کیا ہلکی سی معمولی سی تکلیف مراد ہے؟ کیا تھوڑا سا درد ہو گیا تو اس کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا تھوڑا سا مطلب جوڑ میں درد ہو رہا ہے یا گھٹنے میں تھوڑی سی تکلیف ہے، تو جیسے آج ہم ماحول دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی معمولی سی تکلیف ہوئی تو کرسی لے کر بیٹھ جاتے ہیں یا بیٹھ کر پڑھنے لگ جاتے ہیں، یہ معاملات ہوتے ہیں، جبکہ ان کو دیکھا جاتا ہے تو باہر مسجد کے باہر ایک گھنٹے تک کھڑے رہ کر باتیں کریں گے تب کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی تکلیف کی کیفیت کیا ہے، ان کی تکلیف کا لیول کیا ہے، یہ ہمیں بات معلوم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی معمولی سی تکلیف ہو تو اس صورت میں بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر ایسی تکلیف ہے کہ جس میں وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی کو بیان کرتے ہیں کہ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، تھوڑی سی معمولی سے تکلیف ہو رہی ہے تو یہ عذر اور مجبوری میں شمار نہیں ہوگا،
بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے، بالکل بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسی تکلیف اسے ہوتی ہے۔ کیسی؟ ناقابل برداشت تکلیف، برداشت سے باہر، قوت برداشت سے باہر وہ تکلیف اسے ہو رہی ہے، ایسی تکلیف کی صورت میں اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ اگر عصا یعنی لاٹھی، جو پرانے زمانے میں بزرگ لوگ لاٹھی لے کر چلتے تھے، ابھی بھی کچھ لوگ وہ لکڑی لے کر چلتے ہیں، تو وہ عصا ہے یا خادم ہے، نوکر ہے، خادم ہے، یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ یہ بات بھی پہلے بیان کی گئی تھی کہ اگر اس طریقے سے بھی اگر کھڑا ہو سکتا ہے کہ لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑا ہو، یا خادم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس طریقے سے کھڑا ہو سکتا ہے، یا دیوار کا سہارا لے کر، تو اس پر ضروری ہے کہ اس طریقے سے بھی کھڑا ہو۔ اب دیکھیں آپ کتنی اہمیت ہے قیام کی، جبکہ ہمارے یہاں معاملہ کیا، تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔ اس سے بھی دیکھیے کہ کتنی اہمیت اس کی ظاہر ہو رہی ہے کہ اگر صرف اللہ اکبر کہنے کی مقدار تک بھی وہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو اتنی دیر کھڑا ہو، پھر بھلے بعد میں بیٹھ جائے، لیکن اتنی دیر تک کھڑا رہنا بھی اس کے لیے ضروری ہوگا، جبکہ ہمارے یہاں معاملات ہم دیکھتے ہیں۔ اب ضروری تنبیہ میں ارشاد فرماتے کہ آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جہاں ذرا سا بخار آ گیا یا خفیف سی یعنی ہلکی سی کوئی تکلیف ہو گئی، تو بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہی لوگ اسی حالت میں 15 منٹ بلکہ زیادہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان مسائل سے متنبہ ہوں، ایسے مسائل سے سبق حاصل کریں، اور جتنی نمازیں باوجود قدرت قیام بیٹھ کر پڑھی ہوں، ان کا اعادہ فرض ہے۔ قدرت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، کھڑے ہونے کی طاقت تھی، اس کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھی ہے، تھوڑی سی معمولی سی تکلیف کی وجہ سے بیٹھ گئے تھے، تو ایسی نمازوں کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ یوں ہی اگر وہ ویسے کھڑا نہ ہو سکتا تھا، مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے سے کھڑا ہو سکتا تھا، کھڑا ہونا اس کے لیے ممکن تھا، اور ویسے ہی اس نے بیٹھ کر نماز پڑھ لی، یعنی عصا کے سہارا لے کر نماز نہیں پڑھی، یا خادم کا سہارا لے کر، یا کسی اور شخص کا یا دیوار کا سہارا لے کر نماز نہیں پڑھی، بیٹھ کر پڑھ لی، تو وہ نمازیں بھی نہیں ہوئیں، ان کا پھیرنا بھی فرض ہے۔ یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ اگر اتنی طاقت ہے کہ خادم کا سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے، یا دیوار کا یا عصا کا، تو وہ فرض ہے کہ ان چیزوں کا سہارا لے کر کھڑا ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو، جیسے وہاں کوئی خادم ہی نہیں ہے، یا وہاں پر کوئی دوسرا آدمی ہی نہیں ہے کہ جس کا سہارا لے سکے، اور اس کے پاس عصا بھی نہیں ہے، تو اگر دیوار کا سہارا لے سکتا ہو تو دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو، اور دیوار کا سہارا بھی نہیں لے سکتا ہو، جیسے دیوار بالکل سپاٹ ہے، بالکل کہ اب اس کا جو ہے کہ سہارا لیا ہی نہیں جا سکتا، پکڑنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، یا ہاتھ کو وہاں رکھنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ اس کا سہارا لے کر کھڑا ہو، تو ایسی صورت میں وہاں مجبوری ہوتی ہے، آخری مرحلہ جس کو کہہ لیں گے لاسٹ اسٹیج، تب جا کر اس کو اجازت ہوگی بیٹھ کر پڑھنے کی۔ لیکن ان ساری چیزوں میں سے اگر کوئی بھی چیز وہاں میسر ہے، یا تو خادم ہے، یا عصا ہے، یا جو ہے کہ دیوار کی ٹیک لگا کے کھڑا ہو سکتا ہے، یا کسی آدمی کا سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اسی طریقے سے نماز پڑھے، کسی کا سہارا لے کر، یا دیوار یا عصا کا سہارا لے کر۔ اور ان چیزوں کے ہونے کے باوجود اگر بیٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے، دیوار یا جو ہے کہ عصا موجود ہے، اس کا سہارا لے سکتا ہے، یا نوکر یا خادم کا سہارا لے سکتا ہے، اس کے باوجود اس نے بیٹھ کر نماز پڑھی، تو وہ نماز بھی نہیں ہوئی، تو ان نمازوں کو دہرانا بھی ضروری ہوگا۔ اور جو بغیر کسی تکلیف کے یا معمولی تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، تو ان کی نمازیں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ان نمازوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جن نمازوں کے اندر قیام فرض ہے، فرض، وتر، عیدین اور سنت فجر، ان نمازوں کے اندر قیام فرض ہے، نفل نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، اس میں قیام کرنا فرض نہیں ہے۔ تو یہ قیام کا بیان مکمل ہوا۔ اب نماز کا تیسرا فرض قرات کا بیان یہاں سے شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔